رات گہری ہو چکی تھی۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اکثر لوگ نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک سایہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی سپاہی تھا، نہ کوئی دربان، نہ کوئی خادم۔ سادہ لباس، کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ اور دل میں امت کا درد۔ وہ ہر دروازے کے پاس رکتا، کان لگا کر سنتا کہ کہیں کسی گھر سے بھوک کی آواز تو نہیں آ رہی۔ اچانک خاموشی کو توڑتی ہوئی بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گیا۔ آواز ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اندر ایک عورت بیٹھی تھی۔ چولہے پر ایک برتن رکھا تھا جس میں صرف پانی ابل رہا تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ماں انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا ہوا اور نرمی سے بولا، اے عورت، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوک سے، اور اس لیے کہ ان کے باپ دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے پوچھا، برتن میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، پانی، تاکہ بچے سمجھیں کچھ پک رہا ہے اور تھک کر سو جائیں۔ پھر اس عورت کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکلا جس نے سننے والے کے دل کو ہلا دیا۔ وہ بولی، اللہ اس امت کے حکمران سے سوال کرے گا جسے ہماری خبر نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روح العم لا تبکی۔ وہ فوراً پلٹا اور تیز قدموں سے بیت المال کی طرف گیا۔ وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں لائیں۔ ساتھی نے کہا، مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن جواب آیا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ خود بوری کندھوں پر رکھ کر اسی جھوپڑی تک آیا۔ اس نے خود چولہا جلایا، خود آٹا گوندھا، خود کھانا پکایا۔ دھوئیں سے آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن دل مطمئن ہو رہا تھا۔ بچوں کو کھانا دیا گیا، وہ ہنسنے لگے، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ شخص کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے واقعی سیر ہو گئے ہیں۔ جب بچے سو گئے، وہ خاموشی سے اٹھا۔ نہ اس نے اپنا نام بتایا، نہ اپنا مقام، صرف اتنا کہا، جب تمہیں ضرورت ہو تو مدینہ آ جانا۔ رات کی خاموشی میں وہ پھر گلیوں میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکمران وہ نہیں جو محل میں بیٹھے، حکمران وہ ہے جو رعایا کا درد سمجھے۔ عدل صرف عدالت میں نہیں، عدل دل میں ہوتا ہے۔ جب ایک حکمران اپنے آپ کو عوام کے برابر سمجھ لے تو معاشرہ جنت بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اسلامی تاریخ کے اس درخشاں دور میں لے جاتا ہے جب اقتدار، طاقت، جبر یا خوف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عدل، جواب دہی اور احساس ذمہ داری پر قائم تھا۔ مدینہ کی ایک خاموش رات میں جب شہر نیند کی آغوش میں تھا، ایک حکمران جاگ رہا تھا۔ نہ تخت، نہ تاج، نہ محافظ، نہ سپاہ، صرف ایک عام انسان جس کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری تھی۔ وہ گلیوں میں اس لیے نکلا کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مظلوم تو نہیں، کہیں کوئی ایسا انسان تو نہیں جس کی آہ آسمان تک پہنچ رہی ہو اور زمین پر سننے والا کوئی نہ ہو۔ اسی تلاش میں اسے ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک ماں جو بھوک سے بلکتے بچوں کو صرف ابلتے پانی کے برتن سے بہلا رہی تھی۔ یہ منظر کسی عام انسان کے لیے صرف افسوس کا باعث ہوتا، لیکن یہ حکمران کے لیے ذمہ داری کا سوال بن گیا۔ جب اس عورت نے شکوہ کیا کہ اللہ اس امت کے حکمران سے سوال کرے گا، تو وہ شخص وہیں ٹوٹ گیا۔ وہ پلٹا، بیت المال گیا اور اناج خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس آیا۔ نہ کسی کو حکم دیا، نہ اپنی حیثیت ظاہر کی، بلکہ خود کھانا پکایا اور بچوں کو سیر ہو کر کھاتے دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اقتدار نے جھک کر انسانیت کو سلام کیا۔ یہ حکمران کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب تھے، جن کے نزدیک حکمرانی سہولت نہیں بلکہ امانت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ماضی کی عظمت نہیں دکھاتا، بلکہ ہمیں آج کے سوالات سے روبرو کرتا ہے۔ پہلا سبق، حکمرانی جواب دہی ہے۔ حضرت عمر ہمیں سکھاتے ہیں کہ حکمران وہ نہیں
जो सिर्फ फैसले करे, बल्कि वो है जो हर भूखे, हर मजलूम और हर कमज़ोर के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझे। इक़्तिदार अगर एहसास से खाली हो तो वो जुल्म बन जाता है। ये वाक़या हमें सिर्फ माजी की अज़मत नहीं दिखाता, बल्कि हमें आज के सवालात से रूबरू करता है। पहला सबक, हुक्मरानी जवाबदेही है। हज़रत उमर हमें सिखाते हैं कि हुक्मरान वो नहीं जो सिर्फ फैसले करे, बल्कि वो है जो हर भूखे, हर मजलूम और हर कमज़ोर के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझे। इक़्तिदार अगर एहसास से खाली हो तो वो जुल्म बन जाता है। दूसरा सबक, अदल सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। हज़रत उमर का वो मशहूर खौफ कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक जानवर भी भूख से मर गया तो उसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा, ये बताता है कि इस्लाम में अदल की हद कहाँ तक जाती है। ये अदल सिर्फ कानून नहीं, ये ज़मीर की आवाज़ है। तीसरा सबक, इस्लामी मुआशरा खामोश तमाशाई नहीं बनता। हज़रत उमर ने नहीं कहा कि ये मेरा ज़ाती मसला नहीं या ये किसी और की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस औरत ने मदद क्यों ना मांगी, बल्कि ये सोचा कि मैं क्यों ना पहुंच सका। यही वो सोच है जो मुआशरों को जिंदा रखती है। चौथा सबक, हम सब अपने दायरे में जिम्मेदार हैं। ये वाक़या सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान दो के लिए है जिसके पास इख्तियार है। बाप अपने घर का हुक्मरान है, उस्ताद अपनी क्लास का अफसर, अपने मातहतों का, और हर साहिब हैसियत किसी न किसी का जिम्मेदार है। अगर हम सब अपने दायरे में हज़रत उमर की सोच अपना लें तो मुआशरा खुद बदल जाए। इख्तितामी रिफ्लेक्शन, आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम किसी की भूख से बेखबर तो नहीं? क्या हम जुल्म देखकर खामोश तो नहीं? क्या हम ये समझते हैं कि ये मेरा मसला नहीं? याद रखें, अदल का चराग सिर्फ ऐवानों में नहीं जलता, ये दिलों में जलता है, और जब दिल जाग जाएं तो कौमें खुद जाग जाती हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द उर्दू एवेन्यू पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियाँ, वक्त के किस्से और अफसाने बराह रास्त आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमें मज़ीद बेहतर कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।